اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقتباسات ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں، ان کو سنیں، شروع سے لے کر اخیر تک سنیں اور ان پر عمل درآمد کریں تو یہ کار ثواب بھی ہے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور اس کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، مہربانی ہوگی۔ تم ان کے آفتاب کے سامنے بھی آزاد ہو، تم رات کے چاند تاروں کے سامنے بھی آزاد ہو، تم وہاں بھی آزاد ہو جہاں نہ سورج ہے نہ چاند تارے، بلکہ تم کائنات کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے کے بعد بھی آزاد ہو، لیکن تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جو تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا ایک بات ہے کہ ہم سب فقیر ہیں اور ہیکل کے دروازے پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ہیکل میں جانا جاتا ہے اور بادشاہ حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہے، حصہ لے کر نکل آتا ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے پر حسد کھاتے ہیں اور اپنے اس طرز عمل سے اور بادشاہ حقیقی کی نظروں میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ تم اپنے پیٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتے، اس لیے 2 آدھی روٹی جو تم نے نہیں کھائی وہ دوسرے کا حصہ ہے، اور ہاں، تمہیں کچھ روٹی اچانک آ جانے والے مہمان کے لیے بھی رکھنی چاہیے۔ اگر مہمان نہ ہوتے تو گھر قبرستان بن جاتے۔ ایک مہمان نواز بھیڑیے نے غریب بکری کے بچہ سے کہا، کیا آپ میرے غریب خانہ کو اپنی تشریف آوری سے عزت بخشیں گے؟ بکری کے بچے نے جواب دیا، جناب کی ملاقات میرے لیے بڑے فخر و ناز کا سبب ہوتی اگر آپ کا دولت خانہ آپ کا معدہ نہ ہوتا۔ جناب کی ملاقات میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی فخر و ناز کا سبب ہوتی اگر آپ کا دولت خانہ آپ کا معدہ نہ ہوتا۔ میں نے اپنے مہمان کو گھر کے دروازے کے سامنے روک کر کہا، دیکھیے، میرے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے پاؤں نہ جھاڑیں، بلکہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو میں آپ کے پاؤں جھاڑ دوں گا۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ تم مجھے وہ چیزوں جس کی میرے مقابلہ میں تمہیں چندہ ضرورت نہیں، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کا تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام۔